السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح کے لوگوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنا چاہیے، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے اور کس طرح کے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے ہمارے اندر کیا کیا بدلاؤ آتا ہے اور ہماری طبیعت کیسی ہو جاتی ہے۔ حضرت علامہ فقیہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے سوچا یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے، بزرگوں کی باتیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہتا ہوں۔ حضرت علامہ فقیہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 8 قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں 8 عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ 8 طرح کے لوگ کون کون سے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، جو کوئی نابالغ بچوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس میں غفلت اور مذاق دل لگی کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو کوئی بچوں کے ساتھ زیادہ رہنے کا عادی ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ ہی بچوں جیسا ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں نا یار بچوں کے ساتھ رہ رہے کہ تم بچے ہو گئے بالکل۔ تو جو کوئی نابالغ بچوں کے ساتھ زیادہ تر رہتا ہے، بیٹھتا ہے، تو اس میں غفلت، مذاق، دل لگی کی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، جو شخص غریب غربا کے پاس بیٹھتا ہے تو ایسے شخص میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو غریبوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، مسکینوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر خداوندی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کوالٹی میں اس کے اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ غریبوں کے پاس بیٹھو، غریبوں کو دیکھو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل میں شکر پیدا ہوتا ہے، شکر کرنے والا جذبے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جو شخص بادشاہ وقت کے پاس بیٹھتا ہے تو اس میں غرور اور شقاوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو منتریوں اور سنتریوں کے ساتھ رہتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس کا دل بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو رہتا ہے نا، تو اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی کے ذرا تعلق ہوتے ہیں کوئی آفیسر سے، کوئی سرکاری عہدیدار سے، تو وہ کیسے دھمکی دیتا ہے، تو جانتا نہیں میرا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص بادشاہ وقت کے پاس بیٹھتا ہے تو اس میں غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے آدمی اس پاور کے بل پر جو ہے لوگوں کے پیسے مارتا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے نا، تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، جو کوئی خواتین کے پاس بیٹھتا ہے تو اس میں جہالت، شہوت نفسانی اور خواتین کی عقل اور فہم کی جانب اس کا رجحان ہو جاتا ہے۔ جو شخص عورتوں کے پاس زیادہ بیٹھتا ہے نا، تو اس میں جو ہے نا نفسانی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے جب عورتوں کے پاس کوئی زیادہ بیٹھے گا تو پھر اس کے دل میں نفسانی خواہشات پیدا ہوں گی، ہے نا، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ جہالت ہو جاتی ہے، اور خواتین کی بہت ساری عادتیں ہیں جو اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ نمبر 5، جو کوئی مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس میں دنیا کی محبت اور لالچ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص مالداروں کے پاس زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہے، غریبوں کے پاس کبھی نہیں بیٹھا وہ، لیکن مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہی مالداروں کے پاس ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مالداروں کے اندر جو ہے نا وہ حرص بہت ہوتی ہے، لالچ بہت ہوتا ہے، دنیا کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کروڑوں اربوں روپے کا مالک ہوتا ہے لیکن پھر بھی گھوٹالے کرے گا، جھوٹ بولے گا، اور طرح طرح کے لالچ میں پڑھ کر جو ہے خود پھنس جاتا ہے۔ تو فرمایا حضرت نے کہ جو کوئی مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس میں دنیا کی محبت اور لالچ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، جو شخص فاسق اور فاجر لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس میں گناہوں پر جرت اور توبہ کرنے میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اٹھنا بیٹھنا گنہگاروں کے ساتھ ہے اور ایسے دوست آپ کے ہیں، ایسا فرینڈ سرکل آپ کا ہے کہ جو گناہوں میں آپ جاتے ہیں تو بس گناہ کی باتیں یا گناہ کے کام، تو جو شخص فاسق اور فاجر کہا جاتا ہے جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہو۔ تو جو شخص فاسق اور فاجر لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس میں گناہوں پر جرت، یعنی پھر گناہ کرنے میں اسے کوئی ڈر نہیں لگتا ہے، اور توبہ کرنے میں دیری کرتا ہے، سستی کرتا ہے، تو یہ کیفیت اس کی ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، جو شخص نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اطاعت خداوندی میں رغبت اور حرام چیزوں سے پرہیز میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جو شخص نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، دیندار لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اطاعت پیدا فرما دیتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور حرام چیزوں سے بچنے کا بڑا خیال کرتا ہے وہ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی 4 مہینے کی جماعت میں گیا، 40 دن کا چلہ لگایا، یا اللہ والوں کے پاس سے ہو کر آیا، یا کسی اجتماع میں سے آیا ہے،
ہے یا دین کی بات سن کر آیا ہوا ہے یا جلسے میں گیا ہوا تھا، جب وہاں سے واپس آیا تو طبیعت عجیب ہو جاتی ہے، نیکی کی طرف طبیعت دوڑتی ہے نا، تو یہ اثر پڑتا ہے۔ نمبر 8، جو شخص علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم اور تقوی میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ علماء اکرام کی صحبت میں رہنے سے جو ہے نا وہ علم بڑھتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے اور تقوی کی کیفیت بن جاتی ہے، تقوی کی طرف انسان جانا شروع کر دیتا ہے۔ علماء اکرام کی صحبت ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ علماء اکرام کے چینل سے جڑنے سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، دین سیکھنے کو ملتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ 8 طرح کے لوگ ہیں جن کی صحبت اختیار کرنے سے 8 طرح کی تبدیلیاں ہمارے اندر آتی ہیں، 8 طرح کی عادتیں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت نے یہ 8 طرح کے لوگوں کا ذکر اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ کلپ آپ کو کیسی لگی اور آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔